بسم اللہ۔ ایک قبر میں دوسرا مردہ دفن کرنا جائز ہے؟ ہمارے اب نا اندرون لاہور کے اندر اور خاص کر یہ قریب قریب کے جو قبرستان ہیں، میانی صاحب ہو گیا، اور اسی طرح بڑا قبرستان یہی ہے، اب یہاں پر کئی سالوں سے تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ اب وہ گورگن جو ہوتے ہیں وہ جناب والا وہ ایک قبر کے اندر دوسری قبر بنانا، وہ اب چونکہ جگہ تو ختم ہو گئی، وہ اسی طرح کر رہے ہیں اور اسی طرح پیسے کما رہے ہیں، قبروں کو توڑ توڑ کر وہ انہوں نے نظر کے اندر رکھی ہوتی ہے کہ کہاں پر لوگ آ رہے ہیں کہاں پر نہیں آ رہے، تو وہ جون سا وہ پہلے اس کی اوپر کی تختی اڑا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی ایکشن ہوا نہیں ہوا تو پھر اوپر کی مٹی اڑا دیتے ہیں، پھر اس کو جگہ کو پلین کر دیتے ہیں، نیچے سے مردہ صاحب سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اپنے بزرگوں کی قبروں کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ان کی قبور کے اوپر جانا اپنی یہ ذمہ داری کے اندر شامل رکھنا چاہیے، کم از کم ہفتے بعد، وگرنہ کم از کم مہینے بعد تو ضرور جائیں، مہینے بعد اپنے بزرگوں کی قبر، دادا دادی پڑنانا پڑنانی نانے، یہ ان بزرگوں کی قبروں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کی قبروں کو، اپنے بڑوں کی قبروں کو یاد رکھیں گے تو تبھی آپ کے بچے دیکھیں گے کہ یار یہ اپنے بڑوں کو یاد رکھنا یہ ذمہ داری ہے، تبھی وہ بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ جی میں انہوں نے دیکھا کہ پیو جانا ہی کوئی نہیں، پیو دی قبر دے اتنے اپنے یہ بھی چلا گیا بیتے ہیں، سانو بھی کڑا جانا ضروری ہے۔ تو یہ جو انسان اپنے بزرگوں کی قبروں کو یاد رکھنا، اصالِ ثواب کرتے رہنا ضروری ہے۔ اور اب یہ بھی رواج چل چکا ہے جی، یہ اس کا شوہر تھا لہٰذا اس کی بیوی کو بھی اسی کی قبر کے اندر اتار دیا جائے، تو ایسا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے شرعاً۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ قبرہ ہے، اس قبر ہے، یہ مردے کا پردہ ہے، اس پردے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، پردے کو کھولنے کی اجازت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے پردے کو ہٹا کر، گھر کے پردے کو ہٹا کر آنکھ نکال کر ایسے دیکھے نا تو کوئی چیز لاؤ اور اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور تمہاری آنکھ پھوڑنے کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو کسی کے گھر کے اندر جھانکنے کی تو نبی پاک نے یہاں تک ممانعت فرمائی۔ تو قبروں کو بھی کھولنا، یہ اس کے عیبوں کو کھولنا اور اس کے پردے کو کھولنا ہے۔ اگر اتنا وقت گزر گیا کہ آپ کو یقین غالب ہو گیا کہ اب بیچ میں ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، تو پھر کھلوانے کی اس صورت میں اجازت ہے کہ جب آپ کو جگہ نہیں مل رہی کہیں تو پھر آپ اس کو کھلوائیں، اور اگر دیکھیں کہ اگر ہڈیاں باقی ہیں تو پھر واپس بند کروا دیں، اگر بالکل ہڈیاں ختم ہو گئی تو ان کو ایک سائڈ پر کروا کے صفائی کروا کر پھر دوبارہ تدفین کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے مفت کے اندر، پتہ نہیں کہاں سے مشہور کر لیا کہ جی ایک قبر دے وچوں 70 مردے اٹھن گے، یہ گورکنوں نے مشہور کیا ہے یہ بات، یہ کوئی روایت کے اندر ایسی بات نہیں ملتی۔ تو اگر اپنے مردوں کو کہیں دور بھی لے جانا پڑے دیہاتوں کے اندر، یہاں تو لاکھ روپیہ جیب وچوں 50,000 روپیہ پھر مردہ دفنایا جاتا ہے، تو کئی دیہات ایسے ہیں وہاں پر لے جا کر اس کی پرماننٹ اس کی پکی قبر بنوائی جائے۔ پکی کا مطلب یعنی کہ اسی کی قبر ہو، وہ اوپر ٹائل پتھر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کدے کھان بھی نہیں پوچھا بابے ہراں، کدے دیسی گھیو دا بھی انہوں چمچا نہیں کھوایا، تے بعد وچ اون دی قبر دے اوتے ٹائل پتھر لوا دیتا۔ ٹائل پتھر لگوانے کی ضرورت نہیں، قبر کچی ہی اچھی لگتی ہے، اور یہی سنت ہے اور یہی طریقہ کار ہے۔ اللہ و رسول عالم۔ ڈنکی لگا کر کسی دوسرے ملک جانا اور جو کمائیں گے وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ یہ نوجوانوں کو یہ خاص کیڑا تنگ کر رہا ہے، جیسے پاکستانی حالات دیکھ رہے ہیں، وہ اچھے ملکوں کا ویزا لگتا کوئی نہیں، تو یہ پھر ڈنکی لگا کر اور جناب والا چورے چھپے ملک کراس کرتے ہیں، یہاں سے جناب والا افغانستان یا افغانستان ایران عراق اسی طرح وہ کراس کرتے کرتے بارڈرز کو وہ کسی دوسرے ملک نکل جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سیدھی سیدھی خودکشی ہے، سیدھی سیدھی خودکشی ہے۔ آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے ایسی بھری پڑی ہیں نیٹ کے اوپر کہ جو ڈنکی لگا کر جا رہے تھے مارے گئے، کشتیوں کے اندر انہوں نے فائر مار دیے، اور وہ حق بجانب ہے، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ چوری چھپے چوروں کی طرح کسی کے ملک میں گھسیں گے تو وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ آپ کو مارتے ہیں یا چھوڑتے ہیں۔ کئی لوگوں کو مار دیا گیا، کئی نوجوان جو امیدیں لے کر نکلے تھے، اور ایجنٹوں کو کئی لاکھ روپے ان کے منہوں کے اندر بھر کر گئے تھے، وہ ناجائز طریقے سے لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اتنے لاکھ روپے اگر لگا کر یہاں پاکستان میں چھوٹی سی دکان، کوئی اپنی چھوٹی سی فیکٹری کا کام شروع کر دیا جائے، کوئی پروڈکٹ بنانا شروع کر دیا جائے، تو وہ آپ دوسرے ممالک کے اندر بھیجیں، اللہ وہاں سے آپ کو یہاں سے ہی رزق حسن آپ کو عطا فرما سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ عزت کو سیدھا سیدھا داؤ پر لگانا،
پھر دوسرا اپنی جان کو داؤ پر لگانا، جو کہ شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے اس کی، اور یہ قانوناً ان ملکوں کے قانون کے مطابق اور دنیا کے قانون کے مطابق بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے ملک کے کسی گھر کے اندر بغیر اجازت کے اور بغیر کسی ویزے کے وہاں پر داخل ہوں۔ اور اگر مارا جاتا ہے کوئی تو اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، وہ ہے تو خودکشی لیکن اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ اور وہاں پر اگر خیر و عافیت سے یہ پہنچ جاتا ہے، پہنچ کر اگر رزق حلال کماتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، تو اس کی کمائی بہرحال جائز ہوگی، حلال ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ناجائز طریقے سے ہے، ناجائز طریقے کی اس کا گناہ الگ ہے، لیکن جو کام وہاں پر کر رہا ہے اس کمائی کو حلال ہی ہم کہیں گے اگر حلال کاروبار وہاں پر کر رہا ہے۔ اللہ و رسولہ۔ جس کو قرضہ دیا ہو وہ حرام کماتا ہو تو اس سے اپنا قرض واپس لیں یا رہنے دیں؟ اگر تو وہ حرام کماتا ہے، آپ نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو اگر تو وہ صراحت نہیں کرتا واپس دیتے ہوئے، یہ نہیں کہتا کہ حرام دی کمائی ہے، وہ صرف چپ کر کے آپ کے پیسے واپس کر دیتا ہے، آپ کا مطالبہ کرنا بالکل جائز ہے، مطالبہ کیجئے۔ اور اگر وہ صراحت نہیں کرتا کہ یہ حرام کی کمائی ہے یا حلال کی، آپ کو وہ پیسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر وہ بتا کر دیتا ہے کہ اے بھائی خاص حرام دی کمائی دے میں تینوں پیسے دینا پیاواں، تو پھر اجازت نہیں ہے آپ کو وہ پیسے استعمال کرنے کی۔ اس کے آپ پھر مطالبہ کریں کہ بھائی مجھے جیسے میں نے تجھے حلال کمائی دی تھی ویسے تو بھی مجھے حلال پیسے واپس کر، تو وہ پھر واپس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہیلا کرے، کسی کو کوئی آگے ادھار دے اور اسی سے، یا کسی سے ادھار لے لے وہ پیسے، جس کے پاس حرام کمائی ہے وہ آگے کسی سے ادھار پیسے لے کر اس کو فارغ کر دے اور اپنا ادھار اس طرح اتروا دے، تو یہ طریقہ کار جائز ہے۔ لیکن اور اگر کوئی خاص بندہ کاروباری حرام کا کرتا ہے، اس سے قرض لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس سے قرض لینے کی۔ ہاں اگر اس کا کاروبار مشکوک ہے، حلال بھی کاروبار کچھ کرتا ہے، دکان بھی چلاتا ہے، ساتھ اندر کھاتے 2 نمبر کام بھی کرتا ہے، تو اس سے جائز ہے، کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ مشکوک ہے اس سے، کیونکہ حلال بھی کمائی ہے اس کے پاس، حرام بھی کمائی ہے۔ اللہ و رسولہ۔ جی، امام اور مقتدی کی جگہ میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ فرق بالکل ملا ہونا چاہیے، ایک صف کا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے امام اور مقتدی کے درمیان۔ اگر ایک صف کا بھی فاصلہ ہوگا تو مکروہ ہو جائے گا نام۔ اسی طرح ایک صف کے اندر دوسری صف کے درمیان بھی ایک صف کا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اماموں اور مقتدیوں کے درمیان بالکل متصل صفیں ہونی چاہیے، ان کے درمیان خلل نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اسی طرح جو اگر مسجد ہے تو وہاں پر تو پھر اگر ایک صف کا خلل ہے تو وہ وہاں پر نماز پھر بھی ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہے، لیکن اگر اوپن جگہ کے اوپر کہیں نماز پڑھیں کسی گراؤنڈ کے اندر، وہاں پر اگر ایک صف کا بیچ میں فاصلہ آ گیا امام اور مقتدی کے درمیان، یا ایک صف اور دوسری صف کے درمیان ایک صف کا بھی فاصلہ آ گیا، تو سرے سے ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال مسجد کے اندر ایک صف کا اگر فاصلہ آ جائے تو نماز کراہت کے ساتھ جائز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ۔ اگر ایک مقتدی ہے امام کے ساتھ تو وہ اس کے ساتھ آ کر 4 انگلیاں اس کے پاؤں کے پیچھے کھڑا ہو کر وہ پیچھے کھڑا ہو جائے، اگر 2 ہیں تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر جگہ بہت تھوڑی ہے، رش زیادہ بڑھ گیا ہے بارش کی وجہ سے یا عید کی وجہ سے، تو امام اور مقتدی سارے ایک ہی صف کے اندر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جیسے یہ ممبر ہے، یہ محراب مسجد نہیں ہے، کسی کھلی جگہ ہے یا ایسی جگہ جہاں پر یہ محراب اور ممبر نہیں ہوتے، تو امام اور مقتدی سارے ایک صف کے اندر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف امام 4 انگلیاں تھوڑا سا زیادہ آگے آ جائے بس، تو ساروں کی نماز جائز ہو۔ اللہ یہ ویسے ہی مسئلہ بیان کر دیا۔ جی، قرآن میں کتنے سجدے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، اور کیا آیت سجدہ والی آیت سننے سے بھی سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہیں، امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ 17ویں پارے کے آخر کے اندر جو سجدہ آتا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ، اس کو بھی کہتے ہیں یہ 15واں قرآن کا سجدہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک، ہم حنفیوں کے نزدیک قرآن کے اندر 14 سجدے ہی ہیں، اور ان کو جب پڑھا جائے پڑھنے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کا اگر اس آیت کا ترجمہ پڑھا جائے، ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ترجمہ اگر کوئی سن لے سننے والے کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ کرنے کا طریقہ کار بالکل آسان، کھڑے ہو کر ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں، کپڑے شپڑے سیدھے کریں پھر کھڑے ہو کر سجدہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے ہی آپ سجدے کے اندر چلے جائیں اور سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ وضو کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ ہمارے کامران بھائی نے ہی کل توجہ دلائی کہ کئی بڑے معزز قسم کے لوگ بھی، بڑی عمر کے بھی، عام بچے نوجوان بھی
وضو کے اندر بڑی کوتاہی اور بڑی کمی کرتے ہیں، تو ذرا آپ ان کو ذرا وضو کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ تو عزیزان من، وضو کے 4 فرض ہیں، ذہن میں رکھیے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں، اور کچھ سنتیں بھی ہیں۔ سنتیں اگر کوئی بھی ادا نہ کرے، فرض کے اندر کوتاہی اگر نہیں ہو رہی تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا، اور اگر فرضوں کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، سنتیں ساری بہترین کر کے ادا کر رہا ہے، تو وضو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا، آپ نے جو اتنی محنت کی، نماز پڑھ کر گئے، وہ ساری جو ہے وہ محنت ایسے ہوا کے اندر اڑ جائے گی۔ تو لہٰذا وضو کے اندر بڑا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، یہ بیسک چیز ہے، اس کے اندر بڑی احتیاط کروایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو۔ 4 وضو کے فرض ہیں۔ کتنے فرض؟ 4۔ یہ قرآن کریم سے سورہ مائدہ کے 2 رکوع کے اندر ہی ہے۔ اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم، اپنے کونیوں کو دھو، الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرض قرآن کریم کے اندر 6ویں پارے سورہ مائدہ کے اندر آئے۔ تو دیکھیے وضو کتنا اہم ہے کہ وضو کا طریقہ اللہ نے خود قرآن کریم جیسی کتاب کے اندر سکھایا۔ اس کو اتنا ہولا نہیں لینا چاہیے، بس 4-5 چھٹے مارے اور وہ گئے۔ قرآن کریم سے جب اللہ نے قرآن کے اندر وضو کا طریقہ سکھایا تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی خاص اہمیت ہے، اسی کے اوپر تو ساری عبادتیں ہیں۔ قرآن کو آپ چھوئیں گے، اگر یہ درست ہوگا تو چھونا جائز اور عبادت، وگرنہ گناہ۔ یہ ٹھیک ہوگا تو نماز جائز اور درست اور فرض کی ادائیگی ہوگی، وگرنہ سارا کا سارا گناہ۔ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے اپنے چہرے کو دھونا۔ چہرہ، یہ بال جہاں سے اگتے ہیں نا، یہ اگنے کی جگہ، اگر کسی کی ٹنڈ ہو گئی یا بال اڑ گئے تو وہ پیچھے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگنے کی جگہ سے دیکھیں گے کہ یہ بال جہاں سے اگنا ہے، اور ٹھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے، یہ جبڑے، یہ ٹھوڑی کے نیچے تک کی جو جگہ ہے یہ لمبائی کے اندر، اور چوڑائی کے اندر یہ کان کی لو سے لے کر یہ والی کان کی لو کے درمیان یہ پورا چہرہ ہے۔ کوئی منہ کے اوپر چھٹا مارتے ہوئے اگر آنکھیں زور سے بھینچ لے، بند کر لے، آنکھوں کے نیچے اگر پانی نہیں پہنچے گا وضو نہیں ہوگا، اوپر کے بال خشک رہ گئے وضو نہیں ہوگا، کان کی لوؤں کے یہ ارد گرد پانی نہیں پہنچا، نہیں لگایا، وضو نہیں ہوگا۔ عزیزان من ذرا خیال، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پورا چہرہ اچھے سے دھونا، اس کے ایک بال بھی بھموں کا، پلکوں کا، مونچھوں کا، یہ چہرے کے کوئی بھی ماس کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، اس کا خیال رکھا جائے، پھر یہ فرض ادا ہوگا، وگرنہ پورا وضو ہوا کے اندر اڑ جائے گا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناخن سے لے کر یہ کونی سمیت یہ پورا بازو دھونا، یہ دونوں بازو، یہ دوسرا وضو کا فرض ہے۔ کچھ لوگ کونیوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، کونیاں ان کی خشک رہ جاتی ہیں جلدی کے اندر، کوئی جلدی نہیں ہے، 1 رکعت نکلتی ہے نکل جائے، 2 نکلتی ہیں نکل جائے، پوری جماعت نکلتی ہے نکل جائے، وضو کے اندر پھرتی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ پھرتی دکھانی ہے تو دکان بند کرنے کے اندر پھرتی دکھا، گھر سے نکلنے کے اندر پھرتی دکھا، وضو کرنے کے اندر پھرتی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکون کے ساتھ احسن الوضو کیا جائے، جس کو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، احسن الوضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کونیاں سمیت ایک بھی بال خشک نہ رہے، دونوں بازوؤں کو دھویا جائے۔ یہ 2 فرض ادا ہو گئے۔ تیسرا فرض ہے اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ اپنے سر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے، ایک حصے کا بھی اگر کسی نے مسح کر لیا تو سمجھیے آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ ویسے پورے سر کو گھیر لینا مسح کے ساتھ یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ اپنے دونوں پیروں کو دھونا، انگلیوں کے اندر خلال کرنا، ناخن دیکھنا، پیروں کے اوپر، پیروں کے نیچے، اور اپنے جو ٹخنے ہیں یہ ان کو اچھے سے خشک کوئی بھی جگہ نہ چھوڑی جائے، اچھے طریقے کے ساتھ اپنے پیروں کو دھویا جائے۔ یہ وضو کا آپ کا چوتھا فرض بھی ادا ہو گیا۔ اور کچھ سنتیں ہیں۔ سنتیں کیا ہیں؟ ناک کے اندر پانی ڈالنا سنت ہے، نہیں ڈالیں گے تو وضو ہو جائے گا لیکن ڈالنا چاہیے، نرم حصے تک پانی لے کر جانا چاہیے۔ اور اسی طرح کلی کرنی بھی وضو کی سنت ہے، اگر نہیں کریں گے وضو ہو جائے گا لیکن کرنی چاہیے، نبی پاک کی سنت ہے۔ مسواک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے فرمایا ایک نماز مسواک کے ساتھ جو پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کی نمازوں کے 70 نمازوں سے بھی بھاری ہے۔ مسواک والی نماز کی اتنی اہمیت ہے تو مسواک کرنے کی عادت رکھنی چاہیے۔ تو مسواک بھی سنت ہے۔ اسی طرح جناب والا ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ پورے وضو کے طریقے کو، اور اسی طرح کانوں کا مسح کرنا، کانوں کے پیچھے کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ سر کا مسح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہنچ گئی ہے بات، طریقہ آ گیا انشاءاللہ العزیز۔
پیروں کو دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، دائیں ہاتھ سے اچھی چیز، دایاں جو ہے وہ اچھا ہاتھ ہے، بایاں جو ہے دوسرا اس سے تھوڑا کم اچھا ہے، لہٰذا پیروں کی جگہ کے اوپر اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ناک بھی جو انگلی ڈالنی ہے وہ لوگ دائیں ہاتھ کی ڈال رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ کی انگلی سے، چچلی انگلی سے اپنی ناک کو صاف کرنا چاہیے۔ کلی کرنی ہے اس کے اندر انگلی ڈالنی ہے، اگر مسواک نہیں کرنی تو اپنی شہادت کی انگلی استعمال کی جائے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا باپ کہنا جائز ہے؟ حضور علیہ السلام پوری امت کے ہی باپ ہیں، روحانی باپ ہیں۔ ایک ہوتا ہے نسبی خونی باپ، وہ تو ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن روحانی باپ جو ہیں، استاذ کو بھی روحانی باپ کہا گیا ہے۔ ہمارے بزرگ تو لکھتے ہیں کہ بھائی باپ جو ہے وہ تیرے جسم کو وجود دیتا ہے، جبکہ تیرا استاذ جو ہے وہ تیرے کردار کو اور تیری روحانیت کو وجود دیتا ہے۔ اور جسم جو ہے وہ گل سڑ جائے گا، لیکن کردار اور وجود یہ برقرار رہتا ہے، یہ دیر تک رہتا ہے، یہ آخرت کے اندر بھی ساتھ جاتا ہے۔ تو استاذ کو بھی کوئی ہولا نہیں سمجھنا چاہیے، تو باہر مل ذرا تینوں ٹھاپا مارنا وا، تو آج مینوں کان بڑھائے نے نا، یہ والے کام نہیں کرنے۔ استاذ ایک لفظ بھی پڑھا دے، مولا کائنات تو کہتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ مجھے لے جا کر منڈی کے اندر بیچ بھی دے، اس کو کھلا اختیار ہے۔ مولا کائنات یہ علم کا شہر فرما، علم کا دروازہ فرما رہا ہے۔ تو جناب والا علم کی اتنی اہمیت ہے، تو استاذ کو بھی روحانی باپ فرمایا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ اسی طرح سسر کو بھی باپ کہا گیا کہ اس نے آپ کو بیٹی دی ہے، وہ بھی باپ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے باپ ہیں، جیسے ابو داود شریف کی حدیث مبارکہ ملتی ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد، ابو داود شریف کی حدیث۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہاری پوری امت کے لیے باپ کے مقام کے اوپر ہوں، حضور کا خود ارشاد پاک ہے۔ اور نبی پاک کی ازواج مطہرات جو بیویاں ہیں، باپ کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے نا، باپ کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ رشتہ بیان فرمایا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی ان میں نبی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جب بیویاں مائیں ہیں تو نبی پاک خود کیا ہوئے؟ باپ ہوئے۔ لیکن نبی پاک کو ابو جی کہنے کی اجازت نہیں ہے، نبی پاک کو نبی کہنے کی ہی اجازت ہے۔ یہ ویسے ہی روحانی مقام آپ کو بیان کیا کہ یہ حضور کا یہ بھی ایک چہرہ ہمارے لیے ہے، لیکن باپ بھی اتنی محبت نہیں کرتے جتنی نبی پاک اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں جی۔ سجدوں کے اندر رونا، پاؤں سوج جاتے، معراج کے اندر اللہ سے ملاقات کے اندر بھی اپنی اس امت کو نہیں بھولتے، دنیا کے اندر آتے ہیں تب بھی نہیں بھولتے، قبر کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان لگا کر نبی پاک کو سنا، حضور کے لبہائے مبارک قبر کے اندر بھی ہل رہے، اور حضور اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے، امتی امتی لب پہ جاری رہا، او امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ہوئے۔ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ حضور کا امتی ہونے کا اللہ نے تجھے شرف عطا فرمایا۔ اللہ و رسولہ عالم۔ کرسمس اس نیت سے منا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ضرور ہوئے، لیکن عیسائیوں کے نزدیک بھی ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی کوئی پکی تاریخ یاد نہیں ہے کہ 25 کو ہی پیدا ہوئے۔ تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو سن بھی یاد نہیں ہے کس سال پیدا ہوئے، تاریخ کے اندر نہیں ملتا، پکی روایت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے راہبوں کو اکٹھا کیا، وہ ستارہ علم نجوم جاننے والوں کو کھڑا کیا، انہوں نے تخمینے لگائے، آئیڈیا لگائے کہ جناب والا 25 دسمبر کو بڑے بڑے جو دیوتا ہیں وہ پیدا ہوئے، جناب والا بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پکی کر لی۔ ٹھیک ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے مسلمان بھائی جون سے ہیں نا، وہ ذرا پلپلے قسم کے اور ذرا زیادہ ہی ملن جلن، جو اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں ملتے جی، اپنے مسلمان بھائیوں سے دور دور ہی رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں نے بھی کچھ نہیں جانتے۔ لیکن جب دوسرے مذہب والوں کا بات آتی ہے نا، دوسرے فرقوں والا، جی سارے بھرا نے جی، سارے ہی مسلمان نے جناب والا، سارے بھرا ہے، کی ہو گیا وے اینا نہیں سخت ہونا چاہیے، تے پیو دے نال ساری زندگی کدے سیدھے منہ نے بلایا بھی کوئی نہیں، پیو دے پیراں وچ کدے بیٹھیا بھی کوئی نہیں۔ جدوں دوسرے مذہب، دوسرے مسلک، دوسرے فرقے آنے دی گل ہوندی ہے تے پلپلا بن جاندا وے۔ یہ اتنا نہیں پلپلا ہونا چاہیے۔ عیسائی اگرچہ حضرت عیسیٰ کی ولادت مناتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بطور نبی نہیں مناتے، بطور خدا کے بیٹے کے مناتے ہیں۔ اگر تیرا بھی عقیدہ ہے تو منا،
کہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو مناتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں کہ جو ساڈی عید مناندے نے تے اسی انہاں دی عید وچ شامل ہو گئے تے پھر کی ہو گیا؟ یہ ہمارے سیاستدان جن کو ووٹ لینے کا زیادہ وہ ان کو نشہ چڑھا ہوتا ہے، وہ نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا دیکھتے ہیں. تو بھائی وہ اللہ کا بیٹا، ان کی اللہ کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا، لہٰذا اللہ خود اس کا باپ تھا. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ روح اللہ بھی ہیں، وہ کلمت اللہ بھی ہیں، وہ نبی اللہ بھی ہیں، وہ رسول اللہ بھی ہیں، وہ پیغمبر بھی ہیں اللہ کے، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ خود خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں. وہ اللہ کے ایک رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں اور ہمارے لیے قابل عزت ہیں. ہمیں ولادت منانے کی، اگر کوئی صرف ولادت منائے وہ جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر منانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. وہ بالکل حرام اور بالکل حرام ہے. اللہ و رسولہ عالم. یہ کئی دیوالی منانے والے، پٹاخے چلانے والے، رنگ منہ کے اوپر چمکیلے مارنے والے، جناب والا پتنگ بازی کرنے والے، اور یہ اور دوسرے دین والوں کے، دوسرے مذہب والوں کے تہواروں کو منانے کی اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت نہیں دی، بالکل نہیں. اللہ نے آپ کو بہترین تہوار عطا فرمائے ہیں. عید الفطر کا تہوار عطا فرمایا، عید الاضحیٰ کا تہوار عطا فرمایا. ان کے تو سالوں کے بعد آتے ہیں، آپ کو ہفتے بعد ہی تہوار عطا فرمایا جمعے کی صورت کے اندر. آپ کو کسی صورت کے اندر بھی کنگلا اور جو سا نا خالی ہاتھ نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے، آپ کے دامن کو فل رکھا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی اپنی طرف دیکھنا کوئی نہیں، دوسرے کے منہ کو لال دے کر اپنے منہ کے کو چپیڑے مار کر لال کرنے کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے. اللہ و رسولہ عالم. سو کر اٹھنے کے بعد عشاء اور تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، سونا نہیں چاہیے. عشاء کی ادائیگی سے پہلے نہیں سونا چاہیے. مغرب کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ عشاء کے فرض ادا نہ کر لیں. عشاء ادا کر لی تو پھر فوراً سو جائیں. پھر گپوں شپوں کے اندر وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنے کو نہایت ناپسند فرمایا کرتے تھے. حضور عشاء کے بعد فوراً آرام فرمانا پسند کیا کرتے تھے، اور پھر آخر پہر کے اندر اٹھنا حضور علیہ السلام کو نہایت محبوب تھا. بہرحال اگر کوئی سو گیا، عشاء نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، وہ اٹھے گا پھر عشاء ہی ادا کرے گا، اس کے بعد تہجد نہیں ادا کی جا سکتی، کیونکہ عشاء کے بعد سوئے اور اٹھ جائے فجر سے پہلے پھر تہجد ادا کی جا سکتی ہے. عشاء پڑھے بغیر اگر کوئی سو گیا تو پھر اٹھ کر اپنی عشاء کی نماز پڑھے گا، اور نوافل قیام اللیل کے بھی پڑھ سکتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام